الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر نبی آخر الزماں کی بارگاہ مقدسہ میں والہانہ انداز میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، آج 11ویں شریف ہے، یعنی پیران پیر میران میر پیر دستگیر روشن ضمیر حضور سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کا دن ہے۔ پوری دنیا میں بغداد شریف کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں عرس غوث الورا دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے، اور غوث اعظم کے چاہنے والے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے فاتحہ اور لنگر کا اہتمام و انعقاد بھی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو بڑا عظیم رتبہ عطا فرمایا ہے، بڑی شان عطا فرمایا، بڑا وقار عطا فرمایا ہے۔ آپ مادر زاد ولی ہیں، آپ مادر زاد ولی ہیں، اور حالت بچپن سے ہی آپ کی ذات مقدسہ سے کرامتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ تبھی تو حالت بچپن میں ہی آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہوئی کہ آپ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ آپ کی یہ کرامت اتنی مشہور ہوئی کہ گیلان کے ہر طرف یہ چرچا ہونے لگا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا ہے، جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا ہے۔ تو آپ مادر زاد ولی ہیں، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی ولی بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ آپ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر بھی پیدا ہوئے ہیں اور حافظ قرآن بن کر بھی پیدا ہوئے ہیں۔ جب آپ کو بسم اللہ خوانی کے لیے لے جایا گیا تو استاذ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد الحمدللہ سے لے کر 18 پاروں تک، الحمدللہ سے لے کر 18 پاروں تک زبانی سنا دیا۔ سب لوگ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر حضرت غوث اعظم کو دیکھنے لگے کہ جسے بسم اللہ خوانی کے لیے لایا گیا ہے وہ تو 18 پاروں کا حافظ نکلا۔ تو استاذ نے کہا، بیٹا یہ تم نے کیسے یاد کیا؟ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہیں۔ جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا، جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، تو میری ماں اکثر و بیشتر اس کو پڑھا کرتی تھی، جسے میں سن کر اپنے ماں کے پیٹ میں ہی یاد کر لیا تھا، اپنے ماں کے پیٹ میں ہی یاد کر لیا تھا۔ حضرات،
اس ذات کا نام غوث اعظم ہے، جسے اللہ نے بڑا عظیم رتبہ عطا فرمایا، بڑا عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس رات حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی، اس رات شہر گیلان میں جن عورتوں کے یہاں بچہ پیدا ہوا وہ سب لڑکا ہی پیدا ہوا۔ جس رات حضور غوث اعظم کی پیدائش ہوئی، اس رات شہر گیلان میں جن عورتوں کے یہاں بچہ پیدا ہوا وہ سب لڑکا ہی پیدا ہوا، اور ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے وقت کا ولی بنا، اپنے وقت کا ولی بنا۔ اللہ نے غوث اعظم کو بڑا عظیم رتبہ عطا فرمایا ہے، اس کے باوجود بھی میرے غوث نے بڑی محنتیں کی، بڑی پریشانیاں اٹھائیں، آپ بڑے بڑے مراقبے اور چلے کیے، ریاضت و مجاہدے میں مصروف رہے۔ احمد بن یحییٰ نقل کرتے ہیں، احمد بن یحییٰ نقل کرتے ہیں کہ خود غوث اعظم نے فرمایا کہ میں 25 برس تک عراق کے جنگلوں میں پھرتا رہا، گھومتا رہا، عراق کے جنگلوں میں پھرتا رہا، گھومتا رہا، مراقبے چلے کرتا رہا۔ اس وقت نہ میں لوگوں کو پہچانتا تھا اور نہ لوگ مجھے پہچانتے تھے۔ میرے غوث فرماتے ہیں کہ میں 40 برس تک عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھتا رہا، اور 15 سال تک لگاتار عشاء کے نماز کے بعد سے صبح تک بلا ناغہ ایک ختم قرآن مقدسہ کی تلاوت بھی کرتا رہا۔ مادر ذات ولی ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں، کتنے مراقبے اور کتنے چلے کر رہے ہیں، کیسی ریاضت کر رہے ہیں، کیسی رب کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ میرے غوث برسرے منبر یہ فرماتے ہیں، قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، گردن پر، گردن، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو جس وقت آپ نے فرمایا اس وقت آپ کی مجلس میں 313 اولیاء کرام موجود تھے، 313 اولیاء کرام موجود تھے۔ ان سبوں نے اپنے سر کو جھکا دیا اور کہا، اے غوث اعظم، آپ کا قدم صرف ہماری گردنوں پر ہی نہیں بلکہ ہمارے سروں اور ہماری آنکھوں پر بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور ان بزرگوں نے اپنے کشف کے ذریعے یہ دیکھا کہ پوری دنیا کے اولیاء اپنے سر کو جھکائے کھڑے ہوئے تھے، شاید وہ سب یہی کہہ رہے تھے، اے غوث، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، ارے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضرات، وہ عظیم مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ آپ کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، ہر ولی کی گردن پر۔ دیکھیے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں بہت کم وعظ کہا کرتے تھے، تقریر بہت کم بولا کرتے تھے۔ تو ایک دن خواب میں پیغمبر اعظم کی زیارت ہوئی، بڑے پیار سے آقا نے فرمایا، اے میرے لاڈلے، تم تقریر کیوں نہیں بولا کرتے؟ تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ وعظ کیوں نہیں کرتے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اجمی ہوں، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں،
میں بھلا فصحائے عراق کے سامنے کیسے بول سکتا ہوں؟ تو پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، منہ کھولو۔ تو آپ نے اپنا منہ کھولا تو پیغمبر اعظم اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں 7 مرتبہ ڈالا، اپنا مبارک اپنا مبارک تھوک پیغمبر اعظم نے 7 مرتبہ غوث اعظم کے منہ میں ڈالا، اور پھر فرمایا وَادْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، کہ تم حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ لوگوں کو خدا کی راہ کی طرف بلاؤ، دعوت دو، وہ ضرور آئیں گے۔ پھر غوث فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مولا علی کی زیارت ہوئی تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ منہ کھولیے۔ تو پھر غوث اعظم نے منہ کھولا تو حضرت مولا علی نے اپنا لعاب دہن 6 مرتبہ ڈالا۔ تو غوث اعظم کہتے ہیں کہ آپ نے 6 مرتبہ کیوں عطا کیا؟ حضور نے تو 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا کیا تھا، آپ 6 مرتبہ کیوں؟ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں حضور کا ادب بجا لاتے ہوئے، حضور کا اکرام کرتے ہوئے میں نے 6 مرتبہ ہی اپنا لعاب دہن آپ کو عطا فرمایا ہے، تاکہ کسی کو حضور کے ساتھ برابری کا شک و شبہ نہ پیدا ہو جائے، کسی کو حضور کے ساتھ برابری کا شک و شبہ نہ پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیے میرے غوث فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں تقریر کرنا شروع کیا تو 70 ہزار کا مجمع دور و دراز سے اونٹوں، خچروں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر آیا کرتا تھا، جس میں علماء بھی ہوا کرتے تھے، جس میں صوفیاء بھی ہوا کرتے تھے، جس میں مشائخ بھی ہوا کرتے تھے، اور جس میں انسان کے علاوہ جنات بھی ہوا کرتے تھے، اور یہ سب میری تقریر کو غور کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ اس میں دیکھیے حضور غوث اعظم کی ایک کرامت کہ آپ 60-70 ہزار کے مجمع کو بنا کسی مشینری کے مدد کے خطاب فرماتے تھے۔ لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ تو تھا نہیں، 60-70 ہزار کا مجمع، آپ 60-70 ہزار کے مجمع کو بنا کسی مشینری کی مدد کے خطاب فرماتے تھے۔ آپ کے خطاب کا یہ اثر ہوا کرتا تھا کہ جس طرح آپ کی آواز کو قریب کے لوگ سنا کرتے تھے، اسی طرح آپ کی آواز کو دور کے لوگ بھی سنا کرتے تھے، بعید کے لوگ بھی سنا کرتے تھے۔ جیسے نزدیک والے سنتے تھے ویسے ہی دور والے بھی سنا کرتے تھے۔ آپ کی ذات مقدسہ سے بڑی کرامتیں ظاہر ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے مدرسے کے صحن میں لوگوں کو تقریر سنا رہے تھے کہ اچانک بادل آیا اور برسنے لگا۔ آپ اپنے مدرسے کے صحن میں واعظ فرما رہے تھے کہ اچانک بادل آیا اور برسنے لگا۔ آپ نے آسمان کی طرف رخ کیا اور بادل سے کہا اے بادل، میں لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور تو لوگوں کو بھگاتا ہے، لوگوں کو منتشر کرتا ہے۔ غوث اعظم کا اتنا فرمانا تھا کہ صحن سے بادل چھٹ گیا، مدرسے کے صحن میں بارش رک گئی اور باہر ویسے ہی لگاتار بارش ہوتی رہی۔ سبحان اللہ۔